بسم اللہ والحمد للہ الصلاۃ والسلام علی ابی القاسم محمد ابن عبداللہ خاتم النبیین۔ اور آج ہم ایک بہت ہی گہرے اور حساس موضوع پر بات کرنے والے ہیں۔ یعنی کبھی کبھار حیرت ہوتی ہے کہ لوگ کس طرح بالکل واضح قرآنی احکامات کو اپنے حق میں موڑ لیتے ہیں۔ ہاں بالکل، یہ ایک بہت ہی عام مگر خطرناک رجحان بن چکا ہے۔ جی، اور آج کا ہمارا یہ مطالعہ ایک ایسی ہی سنگین غلط فہمی کو دور کرنے پر مبنی ہے۔ کچھ حلقوں میں یہ بے بنیاد دعویٰ کیا جاتا ہے کہ سورۃ النساء کی آیت 15 اور ایک مخصوص حدیث کو بنیاد بنا کر اسلام میں خواتین کی ہم جنس پرستی یعنی السحاق کی مبینہ اجازت نکالی گئی ہے۔ استغفر اللہ۔ ہم، یہ دعویٰ بظاہر جتنا عجیب ہے نا، اس کی بنیاد اتنی ہی کھوکھلی ہے۔ اور دیکھیں، آج کا ہمارا مشن خالصتاً قرآنی آیات اور مستند احادیث کی روشنی میں اسی بے بنیاد دعوے کا علمی اور منطقی رد کرنا ہے۔ تو چلیں اس معاملے کو کھولتے ہیں۔ مجھے سب سے پہلے یہ سمجھنا ہے کہ قرآن دراصل اس بارے میں کیا اصول طے کرتا ہے۔ دیکھیں، اگر ہم سورۃ المومنون کی آیات 5 سے 7 کو دیکھیں تو وہ بالکل واضح اصول بیان کرتی ہیں۔ ان کے مطابق مومن وہ ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنے شریک حیات کے۔ بالکل، یعنی کوئی کنفیوژن نہیں چھوڑی گئی۔ جی ہاں، اور جو شخص بھی اس مقررہ دائرے کے علاوہ کچھ اور تلاش کرے گا وہ حد سے تجاوز کرنے والا قرار پائے گا۔ استغفر اللہ۔ صحیح، یعنی یہ بالکل ایک واضح اور محفوظ باؤنڈری لائن کی طرح ہے نا، جیسے ایک لکیر کھینچ دی گئی ہو اور اس لکیر سے کسی بھی سمت میں باہر قدم رکھنا قانون کی سری خلاف ورزی ہے۔ 100% درست، اور یہ حدود انسان کی اپنی بھلائی کے لیے ہیں۔ تو یہاں بات واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ اس حدیث کا کیا مفہوم ہے جس میں عورت کو دوسری عورت کے خود و خال اپنے شوہر کے سامنے بیان کرنے سے روکا گیا ہے؟ کیا واقعی لوگوں نے اس سے یہ جواز گھڑ لیا؟ استغفر اللہ۔ ہاں نا، یہی سے تو ساری غلط فہمی شروع کی گئی۔ لوگوں نے سیاق و سباق کو بالکل ہی نظر انداز کر دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ صحیح بخاری کی یہ حدیث دراصل شوہر کو فتنے سے بچانے کے لیے ہے، تاکہ اس کا دل کسی اور عورت کی طرف مائل نہ ہو۔ اوہ، مطلب اس کا جسمانی رابطے کی اجازت سے تو کوئی دور کا بھی تعلق نہیں؟ بالکل نہیں۔ مزید برآں، اگر آپ صحیح مسلم کی ایک اور حدیث دیکھیں تو وہ صراحت سے منع کرتی ہے کہ کوئی عورت دوسری عورت کے ستر کو نہ دیکھے، اور نہ ہی وہ ایک کپڑے کے اندر اکٹھی ہوں۔ استغفر اللہ۔ ایک منٹ، تو امام نووی کی جو تشریح ہے اس کے مطابق تو بغیر حائل کے چھونا تک حرام ہے۔ جی، یہ بالکل حرام ہے۔ تو میری سمجھ کے مطابق اگر محض دیکھنا اور چھونا اتنی سختی سے منع ہے تو اصل فعل کی حرمت تو اس سے بھی کہیں زیادہ شدید اور سنگین ہے۔ استغفر اللہ، آپ نے بالکل درست نتیجہ اخذ کیا۔ اور میں اس ساری بحث کو ایک وسیع تر تصویر سے جوڑنا چاہوں گا۔ دیکھیں، یہ محض ایک شرعی یا فقہی مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا، تو اس کے اور کیا پہلو ہیں؟ استغفر اللہ۔ ہاں، اور سننے والوں کے لیے یہ جاننا اس لیے بھی بہت ضروری ہے کیونکہ یہ عمل خاندانی نظام کی تباہی کا ایک بہت بڑا سبب بنتا ہے۔ یعنی جب ہم فطرت کے خلاف جاتے ہیں تو پورا معاشرہ متاثر ہوتا ہے۔ بالکل، اور صرف خاندانی نظام ہی نہیں بلکہ یہ مہلک اور خطرناک جنسی بیماریوں جنہیں STDs کہا جاتا ہے، ان کے پھیلاؤ کا بھی ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ تو گفتگو کا نچوڑ یہ نکلتا ہے کہ آج کے ذرائع سے یہ بات پوری طرح ثابت ہو چکی ہے کہ قرآنی حدود، احادیث کی واضح ممانعت اور طبی حقائق اس غلط فہمی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکتے ہیں۔ استغفر اللہ، میں آپ سے مکمل اتفاق کرتا ہوں، اور علم کی اصل طاقت اسی میں ہے کہ ہم معلومات کو جوڑیں اور انسانی فطرت کے تحفظ میں موجود خدائی حکمت کو سمجھیں۔ بہت خوب، اور جانے سے پہلے مطالعے کے ذرائع سے ہمیں ایک فکر انگیز سوال چھوڑے جاتے ہیں۔ سورۃ النساء کی آیت 15 میں جیسا کہ ہم نے ذکر کیا تھا، ابتدائی سزاؤں کا ذکر ہے جو بعد میں منسوخ ہو گئیں۔ جی، جنہیں نسخ کہا جاتا ہے۔ بالکل۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ اسلام میں سزاؤں اور قوانین کا یہ بتدریجی نفاذ کسی بھی معاشرے کی نفسیاتی اور اخلاقی اصلاح کے حوالے سے ہمیں کیا گہرا سبق دیتا ہے، اس پر ضرور غور کیجیے گا۔ بسم اللہ والحمد للہ الصلاۃ والسلام علی ابی القاسم محمد ابن عبداللہ خاتم النبیین۔ آج کل نا ہم چاروں طرف دیکھتے ہیں کہ ایک عجیب سی بے چینی پھیلی ہوئی ہے۔ مطلب خاندانی نظام ٹوٹ رہے ہیں اور ہر طرف لوگ برائیوں کا علاج ڈھونڈنے میں لگے ہوئے ہیں۔ بالکل، اور علاج سے زیادہ ضروری تو احتیاط ہے نا؟
ہاں بالکل، اور یہی اس گہرے مطالعے کا اصل مقصد بھی ہے۔ جو حوالہ جات ہم دیکھ رہے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ اسلام برائی ہونے کا انتظار نہیں کرتا، بلکہ وہ ایسے حفاظتی قلعے بناتا ہے جو ان راستوں کو ہی بند کر دیتے ہیں جو تباہ کن برائیوں کی طرف لے جاتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ تو سب سے پہلا قلعہ کیا ہے؟ سب سے پہلا اور اہم قلعہ ہے پردہ۔ دیکھیں، سورۃ الاحزاب کی روشنی میں پردہ صرف کچھ گز کپڑا نہیں ہے، یہ دراصل انسان کی عزت اور صحیح، مطلب اگر ہم اسے آج کی ڈیجیٹل زبان میں سمجھیں تو یہ ایک بہت مضبوط پرائیویسی سیٹنگ کی طرح ہے جو غیر متعلقہ رسائی کو سختی سے روکتی ہے۔ لیکن اس پرائیویسی سیٹنگ کی اتنی سخت شرائط کیوں ہیں؟ کس طرح کی شرائط کی بات کر رہے ہیں آپ؟ جیسے کپڑا باریک نہ ہو، چست نہ ہو، خوشبو نہ لگی ہو، مطلب کیا صرف جسم کو ڈھانپ لینا کافی نہیں ہے؟ نہیں، دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر لباس جسم تو ڈھانپ لے لیکن اتنا زرق برق ہو کہ وہ دیکھنے والے کی توجہ کھینچے تو پھر اس پرائیویسی سیٹنگ کا بنیادی مقصد تو ختم ہو گیا نا۔ ہاں یہ تو ہے۔ مقصد یہ ہے کہ معاشرے میں انسان صرف ایک جسمانی کشش کا مرکز نہ بنے۔ جب لوگ ان شرائط کو نظر انداز کرتے ہیں تو معاشرہ جس اخلاقی گراوٹ کا شکار ہوتا ہے، استغفر اللہ، اور اس سے جو سنگین جرائم پیدا ہوتے ہیں، استغفر اللہ، وہ واقعی لرزہ خیز ہیں۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ اچھا، ظاہری حدود تو بن گئی، لیکن اگر سب نے یہ حفاظتی لباس پہنا ہوا ہے تو پھر سورۃ النور میں غض البصر یعنی نگاہیں نیچی رکھنے کا حکم کیوں ہے؟ وہ اس لیے کہ بیرونی رکاوٹ کے ساتھ ساتھ اندرونی نظم و ضبط کا ہونا بہت ضروری ہے۔ ظاہری دیوار اس وقت تک کام نہیں کرتی جب تک آپ کا اندرونی فلٹر کام نہ کرے۔ صحیح، بالکل۔ دیکھنا صرف ایک جسمانی عمل نہیں ہے۔ جب کوئی کسی نامحرم کو جان بوجھ کر دیکھتا ہے تو وہ اپنے ذہن میں نفسیاتی آلودگی بو رہا ہوتا ہے، استغفر اللہ۔ یہ وہ نظر ہے جو ظاہری عمل سے بہت پہلے انسان کے دل کو خراب کر دیتی ہے، استغفر اللہ۔ واہ، یہ بہت گہری بات ہے، ظاہر اور باطن دونوں کی صفائی۔ اچھا، یہ تو عوامی زندگی ہو گئی، لیکن ذرائع میں گھر کے اندر کی حدود کی بھی بات کی گئی ہے۔ ہاں بالکل، وہ 10 سال کی عمر میں بچوں کے بستر الگ کرنے والا جو حکم ہے۔ ہاں بالکل وہی۔ تو سچ کہوں تو کیا یہ 10 سال کے بچوں کے لیے تھوڑا زیادہ سخت نہیں ہے؟ مطلب وہ تو بہت چھوٹے ہوتے ہیں۔ بظاہر یہ سخت لگ سکتا ہے، لیکن اس میں ایک بہت بڑی نفسیاتی حکمت ہے۔ یہ اس لیے نہیں ہے کہ بچوں سے کسی برے عمل کی توقع کی جا رہی ہے، بلکہ یہ انہیں ذاتی حدود یعنی پرسنل باؤنڈریز کا شعور سکھانے کے لیے ہے۔ اچھا، مطلب بچپن سے ہی ایک نفسیاتی ٹریننگ شروع ہو جاتی ہے۔ جی بالکل، جب بچہ یہ سیکھتا ہے کہ اس کی اپنی ایک سپیس ہے اور اسے دوسروں کی سپیس کا احترام کرنا ہے تو یہ اس کے لاشعور میں حیا کی ایک مضبوط بنیاد بنا دیتا ہے۔ زبردست۔ اور پھر گھر کی بات ہو تو اس کا چوتھا قلعہ ازدواجی رازوں کی حفاظت ہے۔ حدیث کے مطابق قیامت کے دن بدترین شخص وہ ہے جو میاں بیوی کے راز افشا کرے۔ اتنی سخت وعید کیوں؟ دیکھیں، شادی کا رشتہ پورے معاشرتی ڈھانچے کی بنیاد ہے۔ میاں بیوی کے درمیان کی قربت ایک بہت مقدس امانت ہوتی ہے۔ ان رازوں کو دوسروں کے سامنے کھولنا ایک بہت بڑا دھوکہ ہے جو خاندانی اعتماد کو پاش پاش کر دیتا ہے، استغفر اللہ۔ واقعی یہ بہت حساس معاملہ ہے۔ اور جب یہ دیواریں گرتی ہیں تو پورے معاشرے کا امن اور حفاظت تباہ ہو جاتی ہے، استغفر اللہ۔ جب گھر کا سب سے نجی رشتہ ہی محفوظ نہیں تو معاشرہ کیسے محفوظ رہے گا؟ بالکل صحیح۔ تو اگر ہم ان سب باتوں کو ملائیں، پردے کی پرائیویسی سیٹنگ، نگاہوں کی حفاظت، بستروں کی علیحدگی اور ازدواجی راز، یہ الگ الگ قوانین نہیں ہیں بلکہ ایک بہت زبردست اور جامع خاندانی حفاظتی نظام بناتے ہیں۔ 100%، اور اس کی کوئی اور مثال نہیں ملتی۔ تو آخر میں ایک سوچنے کی بات ہے، آج کا جدید معاشرہ جو اتنی نفسیاتی الجھنوں اور خاندانی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، اگر وہ صرف ان اسلامی حفاظتی حدود کو اپنا لے تو کیا خاندانی مسائل کا ایک بہت بڑا حصہ خود بخود حل نہیں ہو جائے گا؟ یہ واقعی ہم سب کے لیے سوچنے کا مقام ہے۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی ابی القاسم محمد ابن عبداللہ خاتم النبیین۔ فرض کریں کوئی شخص کسی پرانی قانون کی کتاب کا بس ایک صفحہ پڑھے اور مطلب اسی کو آج کا حتمی قانون سمجھ لے، تو سوچے کتنا بڑا مسئلہ بن سکتا ہے۔ آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم یہی ڈسکس کر رہے ہیں۔
بالکل، اور میں یہی سوچ رہی تھی کہ آج کے ہمارے جو سورسز ہیں نا، ان کے مطابق سورۃ النساء کی ایک مخصوص آیت کے ساتھ کچھ ایسا ہی کیا جا رہا ہے۔ مطلب اس جائزے میں ہم اس آیت کی تفسیر اور اس کے منسوخ ہونے کی ہسٹری دیکھیں گے۔ ہاں، اور ساتھ ہی خواتین کے درمیان ہم جنس پرستی، جسے عربی میں سحاق کہتے ہیں، اس کے طبی اور نفسیاتی نقصانات پر بھی بات کریں گے۔ اور یہ بات بالکل کلیئر ہونی چاہیے کہ ہمارا مقصد صرف ان سورسز میں موجود دلائل کو بالکل غیر جانبدارانہ طور پر سامنے رکھنا ہے۔ صحیح کہا آپ نے، تاکہ اصل بات اپنے درست تاریخی اور میڈیکل تناظر میں سمجھ آ سکے۔ تو اگر ہم تفاسیر کی بات کریں، خاص طور پر علامہ ابن کثیر اور امام بغوی کی، تو سورۃ النساء کی وہ آیت جس میں وہ فاحشہ کا ذکر ہے، وہ دراصل اسلام کے بالکل ابتدائی دور کا ایک عارضی حکم ہے۔ عارضی حکم؟ اچھا، یہ کافی دلچسپ ہے، کیونکہ جب میں اسے پڑھ رہا تھا تو بظاہر ایسا لگا جیسے یہ کوئی مستقل سزا ہو۔ مطلب اس وقت زنا کی کیا سزا بیان کی گئی تھی سورسز میں؟ دیکھیے، اس وقت کا حکم یہ تھا کہ ایسی خواتین کو گھروں میں قید رکھا جائے یہاں تک کہ انہیں موت آ جائے یا اللہ کوئی اور راستہ نکال دے۔ استغفر اللہ، یہ جو الفاظ ہے نا کہ کوئی اور راستہ نکال دے، یہ ایک واضح اشارہ تھا۔ اچھا، یعنی وہ اشارہ تھا کہ یہ حتمی قانون نہیں ہے۔ تو سورسز بتاتے ہیں کہ بعد میں جب ریاستی ڈھانچہ بنا تو حتمی سزائیں آئیں، جنہوں نے اس ابتدائی قید کے حکم کو منسوخ کر دیا، یعنی ایبروگیٹ کر دیا۔ ارتقائی عمل تھا، مطلب جیسے جیسے معاشرہ میچور ہوا، قانون بھی اپڈیٹ ہوتا گیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آج اگر کوئی اس منسوخ آیت کو نکال کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کرے کہ اس میں کوئی خاص سزا نہیں ہے یا کوئی گنجائش ہے، تو وہ تو تاریخ کو نظر انداز کر رہا ہے۔ 100% درست۔ اب دیکھیں، سورسز اس بحث کو صرف تاریخی دائرے تک محدود نہیں رکھتے۔ ڈاکٹر احمد محمد کنان کی الموضوع الطبی الفقہیہ اس معاملے کو سیدھا میڈیکل سائنس سے جوڑتی ہے۔ ان کے مطابق یہ عمل انسانی فطرت اور بقا کے بالکل خلاف ہے۔ استغفر اللہ۔ ہاں، یہاں میں تھوڑا سا کنفیوز ہوا تھا۔ مطلب مجھے لگا کہ شاید بات صرف سماجی اقدار کی ہوگی، لیکن ڈاکٹر کنان تو اسے باقاعدہ ایک فزیکل خطرہ قرار دے رہے ہیں۔ بالکل، ماخذ صراحت کے ساتھ اسے طبی لحاظ سے اتنا ہی خطرناک مانتا ہے جتنا کہ دیگر غیر فطری افعال۔ استغفر اللہ۔ ریسرچ دعویٰ کرتی ہے کہ یہ جنسی طور پر منتقل ہونے والی بیماریوں کا ایک بہت سنگین ذریعہ ہے۔ اچھا، لیکن اس کا میکانزم کیا ہے؟ مطلب سورسز یہ کیسے ثابت کرتے ہیں کہ اس سے بیماریوں کا خطرہ اتنی تیزی سے بڑھتا ہے؟ ان کا استدلال یہ ہے کہ جب روایتی اخلاقی حدود ٹوٹتی ہیں نا، تو اکثر متعدد پارٹنرز کے ساتھ تعلقات کا رجحان بڑھ جاتا ہے۔ استغفر اللہ۔ صحیح۔ یعنی اس طرح کے ماحول میں جہاں ایک سے زیادہ لوگوں سے جسمانی تعلق ہو، وہاں کوئی بھی انفیکشن ایک چین کی طرح بہت تیزی سے پھیلتا ہے۔ بالکل، اور سورسز واضح کرتے ہیں کہ یہ بیماریاں محض معمولی انفیکشن نہیں ہوتی، یہ بانجھ پن اور جسم کے اندرونی حصوں کی خطرناک خرابیوں کا سبب بن سکتی ہیں۔ استغفر اللہ۔ واقعی یہ تو بہت سنجیدہ دعوے ہیں، یعنی یہ کوئی چھوٹا موٹا سماجی مسئلہ نہیں ہے۔ جی ہاں، اور کچھ صورتوں میں تو یہ موت تک کا سبب بھی بن سکتی ہیں۔ استغفر اللہ۔ اوہ، یعنی ڈاکٹر کان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ قدرت کے بنائے ہوئے نظام کو بائی پاس کرنے کی ایک بہت بھاری بایولوجیکل قیمت چکانی پڑتی ہے۔ یعنی جسم پر پڑتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے جن حوالوں کا جائزہ لیا وہ ایک طرف ہمیں قانون کی ہسٹری سمجھاتے ہیں اور دوسری طرف یہ جدید میڈیکل پرسپیکٹو دیتے ہیں۔ ہاں، اور ہم نے کوشش کی ہے کہ ان تمام باتوں کو بالکل غیر جانبدار رہ کر سامنے لایا جائے۔ حوالے اپنی اصل شکل میں ہی پیش کیے گئے ہیں۔ بالکل۔ اب آج کے اس گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ایک بڑا دلچسپ سوال ذہن میں آتا ہے۔ اگر معاشرے کے ارتقاء کے ساتھ ابتدائی قانونی سزاؤں کو نئے احکامات سے بدلا جا سکتا ہے، تو کیا ہمیں آج کے جدید طبی اور سماجی مسائل پر قانون سازی کے لیے بھی اصول منسوخیت کی اس روح پر مزید تحقیق نہیں کرنی چاہیے؟ یہ یقیناً ایک ایسا پہلو ہے جو مزید مطالعے کی دعوت دیتا ہے۔